اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اذکار نماز نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے کہ نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اذکار نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بول کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں، جس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ میں کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ صبح ثنا پڑھ لیے، تعوذ پڑھے۔ تعوذ کا ترجمہ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ، یعنی تسمیہ کس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جس کا ترجمہ کیا ہے، ہر تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز محشر کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر فرض نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر ہم کوئی ضم سورہ پڑھتے ہیں، اگر نفل یا سنت پڑھتے ہیں تب ضم سورہ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے، سبحان ربی العظیم، کتنی بار پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھتے ہیں یا 5 بار پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں، رکوع اٹھنے کی تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس کی ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع کی تسبیح کیا، ربنا لک الحمد، رکوع کی تمہید، یعنی کہ رکوع سے ہم رکوع میں جھکے یہ پڑھیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع کی تمہید ربنا لک الحمد بولتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدے میں جو ربنا لک الحمد کا ترجمہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار تیری ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی کتنی بار پڑھتے ہیں سجدے میں، 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 5 بار پڑھ سکتے ہیں یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا ہے، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی۔ اس کے بعد سلام، 2 سجدے ہو گئے، 2 سجدے، یعنی کہ اگر 2 رکعت نماز ہے تو پہلی رکعت میں 2 سجدے، دوسری رکعت میں تو 4 سجدے ہونے کے بعد اور جب ہم قاعدے میں بڑھتے ہیں تو تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ کیا ہے، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔
گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے، دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد دعائے معصورہ ہے۔ دعائے معصورہ درود ابراہیم کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ درود شریف کے بعد کی دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں۔ سلام: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو سائڈ ہم سلام پھیر دیتے ہیں، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور عشاء میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ عشاء کا دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک ونسعى اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک ونسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار الملحق۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نماز کے بعد کی دعا پڑھ کر نماز کو ختم کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو، اے عظمت اور بزرگی والے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے کہ اور ہمیں آگے ویڈیو بنانا چاہیے یا نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔